ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی حضرت ایک مسئلہ بیان فرمائے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے مجھ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کیا گناہ ہوا ہے؟ کون سا گناہ کیا؟ کہتی حضرت میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے زنا کیا ہے، اور زنا کرنے کے بعد مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور زمانے کی رسوائی کی وجہ سے میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، زمانے کی رسوائی کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے میں نے بچہ قتل کر دیا، اس کو بھی مار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہے۔ اب سوال یہ کہ حضور اب یہ بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ میں نے ایک تو زنا کیا، ایک بہت بڑا گناہ، اتنا بھیانک گناہ میں نے کیا کہ جس کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ جب زنا کوئی بندہ کرتا ہے پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو یہ زمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، مولا تو مجھے طاقت عطا فرما، مجھے طاقت عطا فرما، اور اتنی طاقت عطا فرما کہ میں ان دونوں کو نگل جاؤں، میں پھٹوں، اور پھٹنے کے بعد ان دونوں کو اپنے اندر سنبھالوں۔ یہ گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے زنا کرنا۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ اس سے ایک بچے کی ولادت ہوئی، اسی زنا سے وہ بچہ پیدا ہوا، ولد الزنا، حرام کاری سے ایک اولاد پیدا ہوئی۔ لیکن مجھے ڈر لگا، میں شرمندہ ہو گئی، ڈر لگنے لگا، لوگوں کی تانوں سے مجھے ڈر لگا، لوگوں کی برائیوں سے مجھے ڈر لگا، میں نے اس بچے کو ڈر کے مارے قتل کر دیا۔ اللہ، ایک اور گناہ کیا، تو نے غلطی کی، بچے کو سزا کیوں دی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کہتی ہے یہ بتلاؤ کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ اللہ مجھے افسوس بہت ہے، میرے آقا میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں گناہگار ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے گا؟ اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے تو کیسی عورت ہے؟ ایک تو نے اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانی کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو نے گناہ کیا، اور گناہ کے ساتھ ساتھ تو نے اللہ اکبر کبیرہ معاذ اللہ رب العالمین تو نے اس اولاد کو بھی قتل کر دیا، اس بچے کو بھی مار دیا۔ اتنا بڑا گناہ عظیم کیا تو نے، اور تو پھر کہتی ہے اللہ تجھے معاف فرمائے؟ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف فرما سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جملے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملے نکلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب یہ جملے نکلے تو آپ نے غصے میں بول دیا اس کو کہ اتنا سخت گناہ تو نے کیا، اور پھر تجھے امید ہے کہ اللہ تجھے معاف فرمائے؟ اتنا بڑا گناہ۔ اب وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی، گھبرائی، بہت زیادہ روئی۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے منع کر دیا تو اس کو تو ڈر لگنے لگ گیا، اور بھی زیادہ برے حالات اس کے ہو گئے۔ اللہ اکبر، برے حالات ہو گئے۔ جب اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈانٹا تو وہ ڈانٹنے میں بے ہوش ہو گئی، گھبرا گئی بہت زیادہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی راہ چلے، جانے کے بعد اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے میں نے یہ مسئلہ بیان تو کر دیا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے پوچھا تو نہیں، میں نے سوال تو حضور سے نہیں کیا، مسئلہ میں نے بیان کر دیا، لیکن میں نے حضور سے تو پوچھا ہی نہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو معلوم ہی نہیں کیا کہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ مکاشفۃ القلوب میں موجود ہے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریر فرمایا مکاشفۃ القلوب کے اندر۔ فرماتے میں نے حضور سے نہیں پوچھا، جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو ہریرہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ کہا حضور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ مجھے معاف فرما، میں نے منع کر دیا، اللہ تجھے کیسے معاف؟ تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اللہ معاف فرما دے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شرمندہ تھی اپنے گناہوں پر، تم نے منع کر دیا۔ حضور وہ تو شرمندہ تھی،
وہ ڈر رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اپنے بدعملی سے، اس کو ڈر لگا، لیکن میں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ تم نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ گڑ گڑاتا ہے، بندہ روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس کے گناہوں کو ہی معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، رجسٹر سے مٹا دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا سنا نا تو آپ نے اس کی تلاش میں نکلے، یار میں نے یہ کیا کر دیا، غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ آج بڑی آسانی سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی اپنی زبان سے بول دیا جاتا ہے، نہ علماء کرام سے تحقیق، نہ مفتیان اعظام سے معلومات، کچھ نہیں، بس اپنی زبان سے جو آیا اپنے معاملات میں چلانا شروع کر دیا، کچھ بھی بول دیا جاتا ہے، جس کا حدیث پاک سے کوئی لینا دینا ہے کہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ جو جملے ہیں یہ میچ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، کچھ بھی بول دیا۔ وہ دین بیان کرنا کسی انجینئر کے بس کی بات نہیں ہے، دین عالم دین بیان کریں گے۔ یہ آج کے دور کے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا مارکیٹ کے اندر، ہر داڑھی ٹوپی والا مولوی نہیں ہوتا، ہر داڑھی ٹوپی والے کو مولوی نہیں کہا جائے، پھر کون ہے؟ اور قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا مولوی عالم کون ہوا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ہاں، علم والا ہونے کے لیے اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی علم والا ہوگا۔ آج تو جھوٹ بولنے بھی معاذ اللہ رب العالمین آگے ہیں، بالکل اپنے حساب سے مسائل بیان کر دیے جاتے ہیں۔ صدر اور سیکرٹری کو دیکھ کر کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ذمہ دار ہیں ہم، اور ذمہ دار بننا سیکھو پہلے۔ ذمہ داری کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم حضور کے فرمان کو جس طریقے سے جاؤ توڑ مروڑ کر کے پیش کر تو معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور نے جو فرما دیا قرآن پاک کی جو آیت کریمہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا، ہے قول محمد قول خدا۔ ایمان نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہاں نہیں بدلا جائے گا۔ ڈھونڈنے لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے سنا نہیں تم نے اللہ رب العزت کا فرمان، جو لوگ اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوتے معاف فرما دیتا اللہ ان کو۔ ڈھونڈنے کے لیے نکلے حضرت ابو ہریرہ، فرماتے میں نے اس کو اس قدر ڈھونڈا، اس قدر تلاش کیا کہ میرے کپڑے نہ پھٹ چکے، گرد آلود ہو چکا میرا بدن، اور بچے نہ مجھے پاگل سمجھنے لگے، ایسا میں نے اس کو ڈھونڈا۔ اللہ اکبر، ایک غلط مسئلہ میں نے اس کے سامنے بیان کر دیا، حضور کے معلوم کیے بغیر، حضور سے پوچھے بغیر میں نے بتا دیا اس کو، وہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا۔ فرماتے میں ڈھونڈنے لگا، یہاں تک کہ میرا حالت ایسے ہو گئے کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ الغرض وہ ملی عورت، اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ملی نہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تو پریشان نہ ہو، میں ابھی ابھی حضور کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ سے آیا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے نا تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا اس بار۔ اللہ تو نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں؟ کہا حضور میں نے توبہ کر لی ہے، مجھ سے گناہ تو ہو گیا لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا میں اس کو ایسے پاک کر دیتا ہوں گناہوں سے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کہا حضور میں نے توبہ بھی کی ہے۔ فرماتے اگر تو نے توبہ کی نا تو اللہ نے بھی تجھے معافی فرما دیا، سبحان اللہ، اللہ نے معاف فرما دیا۔ جب خوشی سنی نا، یہ مزدہ سنا جب اس نے کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، اور فرمانے والے حضور ہیں، سبحان اللہ، یہ بتلانے والے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، تو کہا میں نے نا ایک باغ اپنا خوشی میں اللہ کی راہ میں دے دیا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، یار سمجھو ذرا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، ذمہ داری کو سمجھو اپنی کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو صحیح، دیکھو کتنی لذتیں پیدا ہو جاتی ہیں لذتیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ توبہ کرا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور آ کر کے، اور جو بندے توبہ کرتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی بڑا فرما دیتا ہے۔